بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ پاناما لیگز کو روتے رہتے ہیں جناب. آپ لوگ کہتے ہیں پاناما پیپرز آگئے, پاناما لیگ آگئے. اتھے تو ہر جگہ جناب اتھے لٹ پئی ہوئی ہے. سی ڈی اے میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں, انہوں نے اربوں روپے کما لیے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاناما پیپرز اور پاناما لیگز پہ آپ لوگ رو رہے ہیں. ان کے بارے میں بھی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ لندن میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کل جو گزر گئی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا, اور کل جو آنے والی ہے اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. لیکن پہلے اس ڈان کو دیکھ لیں جو سی ڈی اے کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. بہت ہی خطرناک ہوں میں, مجھ کو پہچان لو میں ہوں ایک سی ڈی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جناب. میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی کہا تھا, پاناما پیپرز اور پاناما لیگز کو رو رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ جناب اتنی یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی, اتنے اربوں کا کھربوں کا گھپلا ہو گیا. یہاں پہ گھر میں آپ کے اسلام آباد کے اندر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سی ڈی اے کا, اس کے پاس جناب اربوں روپے کی جائیداد ہے. کہتا ہے جناب نیب میری جیب میں ہے, ایف آئی اے میری تابع ہے, میں حکمرانوں کی آنکھ کا تارا ہوں. سی ڈی اے کا یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جس کا نام ہے جناب عامر شہزاد, اپنے آپ کو ڈان کہتا ہے جناب, اور اربوں روپے کما چکا ہے سی ڈی اے کے اندر سے ہی. اور کئی موبائل فونز, کئی بینک اکاؤنٹ, حبیب بینک میں اکاؤنٹ, رائل بینک میں اکاؤنٹ, پیکک بینک میں اکاؤنٹ, سٹی بینک میں اکاؤنٹ, اور پلاٹوں کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب. ایک ایک پلاٹ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے, ان کے نمبرز بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک ایک نمبر پلاٹ کا. اور میرے خیال میں 30 کے لگ بھگ پلاٹ ہوں گے اس کے اسلام آباد کے اندر. اور فرنٹ مین جو ہے ان کے نام پہ کیا کیا جائیدادیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور کہتا ہے جناب کہ میں نے سب کا منہ میں نے بند کر دیا ہے, ایف آئی اے ہو, نیب ہو, ان سب کو میں نے پارٹنر بنا لیا اپنا جناب, اور میں نے ان کو جناب حصے دار بنا لیا ہے. اور اگر ایسے لوگ اگر یہاں پہ موجود ہیں اور نیب یہاں پہ ان کی پارٹنر بن گئی ہے بقول اس ڈپٹی ڈائریکٹر کے, نیب اور ایف آئی اے والے اس کے پارٹنر ہیں اگر, تو پھر آپ بس ہی کریں. ایسے کیوں یہاں پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں سب کا. یہاں پہ گھر میں آپ کے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ آپ کو تو ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور باقی جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں وہاں سے تو لون لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہاتھ ڈالے گا کون, یہ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. ایک ڈپٹی ڈائریکٹر. میں ذرا لندن بھی جانا چاہوں گا, وہاں پہ بھی بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کر لوں جناب کہ منگل کو وزیر اعظم پاکستان جو کل آئے گا منگل جناب, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب ایک ٹیسٹ کروانے جائیں گے. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہاں سے ٹیسٹ کروائیں گے جہاں سے پہلے انہوں نے اپنے چیک اپ کروایا تھا. اسی جگہ پہ جائیں گے, دوبارہ جائیں گے, اور ایک ٹیسٹ ان کا رہ گیا ہے, کل وہ کروائیں گے. اور یہ وہی ہاسپٹل ہے جناب جہاں پہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا بھی علاج ہوا تھا, اور یہ اسی جگہ پہ میاں صاحب دوبارہ جاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ ذرا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کل جو ٹیسٹ ہوگا اس کا کیا رزلٹ آئے گا, اس کے بعد فیصلہ کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کہ جناب انہوں نے واپس آنا ہے, کب آنا ہے. اور اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے کہ وزیر اعظم واپس آنا چاہتے ہیں, کب آنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں پہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اور جو ان کے ساتھ جناب بڑے ان کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں جلد از جلد واپس جانا چاہتا ہوں. چرچل ہوٹل کی بڑی آپ نے صدائیں سنی ہوں گی جناب کہ چرچل ہوٹل میں جناب آصف زرداری صاحب بھی رہتے ہیں, اور چرچل ہوٹل میں جناب میاں نواز شریف صاحب نے کل جو گزر گیا ہے وہاں پہ ایک لنچ کیا. بڑی ایکسکلوسیو قسم کی آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں جناب. وہاں پہ لنچ کیا, میاں محمد نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, چودھری نثار صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ستاج عزیز صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ کافی دیر بیٹھے میاں صاحب, لنچ کیا, گپ شپ لگائی, اور تقریباً 2.25 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے. یہ لوگ کیا ڈسکشن ہوئی وہ میں کبھی پھر اور آپ کو شیئر کروں گا. لیکن اس کے بعد چودھری نثار صاحب جو ہے وہ امریکہ چلے گئے ہیں. امریکہ کیا کرنے گئے ہیں چودھری نثار صاحب, میرے خیال میں واپس آئے یا وہاں پہ پہنچے تو امریکن میڈیا یا پاکستانی میڈیا جو وہاں پہ موجود ہے امریکہ میں, وہ ضرور ان سے پوچھے جناب کہ وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے. کچھ ایکسکلوسیو سٹوریز اور کچھ ڈان کی سٹوریز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں اس وقت لندن جانا چاہوں گا. لندن میں 2 صاحبان ہیں جن سے میں بات کرنا چاہوں گا. پی ٹی آئی کے فیصل واڈا ہیں جناب,
ان سے بات کرنا چاہوں گا، اور ناصر بٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ دونوں صاحبان وہاں پہ موجود ہیں، اور جمائمہ کے گھر کے باہر مسلم لیگ نون والوں نے احتجاج کیا تھا، اور فوٹیجز بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں جناب کہ وہ احتجاج کیا تھا۔ دو رائے تھی اس احتجاج کے بارے میں، اور کہنا یہ ہے جناب، قریبی ذرائع میاں محمد نواز شریف صاحب کے قریبی ذرائع جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے جناب کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا جناب کہ اے احتجاج نہ کرو، اے لگدا نہیں ہے چنگا، لیکن پھر اس کے بعد جناب پرزور اصرار ہوا، اور وہ اصرار ہوا جناب ان کے اپنے ہی مسلم لیگ نون کے وہاں کے ورکرز کا کہ جناب اگر یہ رائے ونڈ جائیں گے تو اس سے پہلے ہم بھی ان کو بتا دیں کہ ہم بھی جمائمہ بی بی کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کر سکتے ہیں، اور انہوں نے احتجاج وہاں پہ کیا، اور جمائمہ کی والدہ بھی پوچھتی رہیں کہ جناب why are these people over here، یہاں پہ آ کے کیوں احتجاج کر رہے ہیں، تو اس میں بتایا گیا جناب کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ she was very upset and so was جمائمہ۔ کیا مسلم لیگ نون کا جو گڑھ ہے جس کو کہا جائے اگر رائے ونڈ، کیونکہ ان کا گھر ہے، ان کے لیڈر کا گھر ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا گھر ہے، ان کی فیملی ہے وہاں پہ جا کے احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا رائے ونڈ میں، پی ٹی آئی والے وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے فیصل واڈا اور ناصر بٹ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم رانا صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے؟ جی فیصل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے رانا صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، اور ناصر صاحب آپ کو بھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم، مجھے آواز آ رہی ہے اب آئیے آواز۔ اچھا میں پہلے ناصر بٹ صاحب سے بات کر لوں۔ فیصل کی کرن چلے گئے سو جی تسی اتھے جا کے جمائمہ بی بی دے گھر پہنچ گئے، اتھے جا کے احتجاج کرنا شروع کر دیتا کہ یہ کیا ضرورت کیا تھی اس کی؟ یہ وہ آپ نے سنا ہوا نا کہ اس نے کہا جی اس نے مجھے اپنی نانی یاد کرا دی ہے، تو ہم نے ان کو ان کی نانی یاد کرائی ہے، اور ہم وہاں جانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم ہیلو جی بولیے، آواز میری آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے جی، بولیے ناصر صاحب۔ اچھا، ادھر جانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے ہم اس سے زیادہ یہ ورس طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے صرف ان کو ایک ٹریلر دکھایا ہے، فلم تو ابھی چلے گی، اگر یہ انہوں نے اپنی روش چینج نہ کی تو۔ وہاں جا کے ہم نے صرف یہی بتایا کہ یہ عمران خان صاحب، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ وہ کس لیے آئے تھے وہاں، وہ اپنے سالے کی جو کمپین ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے آئے تھے، نام پاناما کا لگا رہے تھے۔ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں، یہ آپ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ دوسرے صاحب کو پی ٹی آئی والے بھی لائن پہ ہیں، فیصل واڈا صاحب ہے جی، آف شور جی، فیصل واڈا صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا فیصل واڈا صاحب، یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے یہ جب لندن آتے ہیں اس سے کہا کہ ان کے پاس ان کی آف شور کمپنیاں بھی ہم کر رہے ہیں، یہ جتنے یہاں گھر خریدتے ہیں بھی آف شور کمپنی سے خرید رہے ہیں۔ کون گھر خریدتا رہے جی؟ کمپنی جی، کون گھر؟ یہ فیصل واڈا صاحب، فیصل واڈا کا آف شور کمپنی۔ فیصل صاحب would you like to respond to this one؟ گھر میں ابھی ان کے ہم نکال رہے ہیں ساری وہ ڈیٹیل، نیکسٹ پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، اور دوسری بات، اور یہ ایک منٹ میں فیصل صاحب سے بھی بات کر لینا، تسی تو ایک ساتھ ہی ناصر صاحب شروع کرتے ہیں سارا کام۔ جی فیصل، میں اشار نہیں شروع کیتا، اجے میں بولے ہی کوئی نہیں، اچھی تو سٹارٹ کیتا کام۔ اچھا چلو تھوڑی جی بریک لاؤ ذرا، ایک منٹ ٹھہرو ذرا، فیصل صاحب سے بات کر لیں۔ جی فیصل صاحب جناب یاری جی would you like to respond to these allegations؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی آف شور کمپنیز ہیں اور آپ کے بارے میں بھی لسٹ صاحب نے لانا چاہ رہے ہیں۔ ناصر is saying this۔ دیکھیں رانا صاحب دیکھیے جی، ہم بڑی سیریس پالیٹکس کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جی انہوں نے کہا پی ایم ایل این کے جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ ٹریلر دکھایا ہے، تو احتجاج تو عمران خان صاحب کا گھر ہوتا تو شاید وجہ بنتا، یہ تو ڈائیورژن ہے۔ وہ شوکت خانم کی بھی انکوائری کی باتیں کر رہے ہیں، اس لائے نا آپ کے چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس شواہد ہیں، وہ بھی نہیں لا رہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے رائے ونڈ کی بات جو کی ہے وہ لاسٹ آپشن، نیچرلی ہم ایکسرسائز تب کریں گے جب جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے نیچے نہیں ہوگا، اور جو سوال ہو رہا ہے وہ قوم کے پرائم منسٹر ہیں، وہ حکمران ہیں، ان سے سوال کرنا پاکستانیوں کا حق ہے اور ان کا جواب دینا فرض ہے۔ وہ اگر اس ٹائپ کی اونچے ہٹ گھنٹے کریں گے تو ایسا تو نہیں کہ ہم لائن سے اپنی ہٹ جائیں گے، ہم ڈی ٹریک نہیں ہونے والے، ہم بالکل اسٹریٹ آن لائن چلیں گے۔
ہم اپنا ڈیموکریٹک رائٹ کے تحت ہم ہر لیگل فورم پہ بات کریں گے, ہم چیف جسٹس کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کی ڈیمانڈ کریں, وہ منوائیں گے, اور اگر اس میں آپ صاف نکلتے ہیں تو بھلے بھلے, آپ کی نہیں نکلتے تو پھر دمادم مست کلندر ہے, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. دمادم مست کلندر ہے, کہا گیا دمادم مست کلندر سے کیا ہوگا جی؟ شریف صاحب نے کوئی ڈرگ منی سے کوئی پیسہ کمایا ہے یا کوئی قتل و غارت سے پیسہ کمایا ہے, اگر ان کے بزنسز یہ پروو کرتے ہیں کہ انہوں نے سپوزٹلی 100 روپے کمائے اور 10,000 کی جائیداد لی ہے, تو پھر تو سوال ہوگا نا یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور اس پیسے کا سوال اگر کیا جا رہا ہے وہ جواب دے. ان کے صاحبزادوں میں بھی اسٹیٹمنٹ میں ڈفرنس ہے, اور میاں صاحب کے بھی اسٹیٹمنٹ میں ڈفرنس ہے, اور جو پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ میں ڈفرنس ہے. حکمران ہے بھائی, پرائم منسٹر پاکستان ہے. ایک منٹ ذرا ناصر صاحب ذرا فیصل صاحب اپنی بات پوری کر لیں. فیصل صاحب اپنی بات پوری کیجیے. کہ ون ہائیڈ پارک پلیس سے کھڑے ہو کے جو میں نے کاغذات دکھائے ہیں اس کے اوپر قوم کے ریلیٹڈ ہم نے سوال کیے, اس کے آرڈر یہ آپ نے جو دکھائے ہیں جی, جو کاغذات دکھائے ہیں آپ نے فیصل صاحب, وہ ہم دکھا رہے ہیں. اس میں 42 ملین پاؤنڈ کا ذکر ہے, حسن نواز شریف صاحب کا ذکر ہے, آف شور کمپنی الٹیمیٹ ہولڈنگز کا ذکر ہے, اس میں تاریخوں کا ذکر ہے. وہ میں نے اور آپ نے نہیں بنائے, وہ یو کے کی گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں, اس پہ ان کا کوئی جواب نہیں آیا. ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے پا رہے. اوپر سے آپ کہہ رہے تھے ہم احتجاج کریں گے. اگر آپ نے جمائمہ بی بی کے گھر پہ احتجاج کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کل ہم میاں صاحب کے رشتہ دار ان کے دامادوں کے گھروں میں بھی چل جائیں. تو ہم ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہم نے رائیونڈ کی جو بات کی ہے اس کو لاجکلی سمجھیں. اگر ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ سارے فیل ہو گئے, ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشن رائٹس نہیں ملے, اگر جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے جج کے نیچے نہیں بنا, تو آپ کے پاس, قوم کے پاس کیا راستہ ہوتا ہے؟ وہ پرامن احتجاج کرے اس پرائم منسٹر کے خلاف جس کو ایلیگیشن پروو اگر ہو جائے تو آپ اس کا گھیراؤ کرتے تاکہ وہ اسٹیپ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہم نے تو نہیں کہا ہم کسی کا گریبان پکڑ لیں گے, ہم نے تو نہیں کہا ہم کسی کا بدماشی کریں گے, لیکن جو پی ایم ایل این کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ اب فائری سچویشن میں آ رہے ہیں, وہ بدماشی کے چکر میں آ رہے ہیں, وہ گلو بٹ کو واپس الائیو کر رہے ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں. اگر وہ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے. جی ناصر صاحب, فیصل واڈا صاحب سے کہیں کہ ہیلو, جی بولے, جی بولے. سوال کریں عمران خان کیا بزنس کرتے ہیں, ان کا ذریعہ کیا ہے معاش کے, آپ کے پوچھے ذرا سے بتائیں اس کے جی. اوپر بھی ناصر صاحب آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. آپ ایک بات بتا دیں, جواب دیں, ہر چیز پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. کیا کاروبار کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کے پیسے کے اوپر اگر آپ کو کوئی شک ہے, آپ نے ایک بیمار لوگوں کو علاج کرنے والے شوکت خانم پہ, جو افسوسناک بات ہے آپ نے بات اٹھائی, اس کی آڈٹ رپورٹ موجود ہے, لیکن پھر بھی آپ انکوائری کرنا چاہتے ہیں. 100 بسم اللہ, ہم نے تو نہیں منع کیا. اور عمران خان ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہے. عمران خان کے اوپر لوٹی ہوئی دولت کا ایلیگیشن نہیں ہے. ویسے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, ایک منٹ کے لیے میں قطع کلامی معاف, میں دونوں سے قطع کلامی معاف, میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ایک منٹ فیصل صاحب, ایک منٹ ناصر صاحب, ایک منٹ. ویسے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی ایلیگیشنز لگا رہی ہے پی ٹی آئی, جیسے کہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں ناصر صاحب, تو اس کے جواب دیے جائے, بجائے اس کے کہ دوسرے کو اس کو جواب نہیں ملتا کوئی ایز سچ, لیکن بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. میاں صاحب نے دوسرے دن ٹی وی پہ آپ اعلان کر دیا کہ الیکشن کہ ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کمیشن بنا, انہوں نے کہا ہمیں منظور نہیں ہے, فلاں بندے کا نام ہے منظور نہیں ہے. ججز کی جو پہلے آپ کو پتا ہے جوڈیشل کمیشن میں جو الیکشن کے بارے میں پہلے یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ جج صاحب بالکل ٹھیک ہے, اچھا فیصلہ کریں گے. جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے کتنی ان کی بےزتی کی. وہ جج صاحبان ہیں ان کی. اچھا میں آپ کی بات سمجھ گیا ناصر صاحب, میں آپ کی بات سمجھ گیا. فیصل صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, مختصر سا اس کا جواب چاہیے ہوگا. اگر یہاں پہ چیف جسٹس نہیں بنتے, ہیڈ نہیں کرتے جوڈیشل کمیشن کو, تو واٹس گوئنگ ٹو بی دی اسٹریٹجی؟ جی دیکھیں رانا صاحب, ناصر صاحب بھی فون پہ موجود ہیں. دیکھیں سب سے پہلے میاں صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں. سب نے اس کو سمجھا وہ جوڈیشل کمیشن ہے. پھر ہم نے جب ختم ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جوڈیشل کمیشن ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نہیں بن سکتا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, سب سے بڑا فورم ہے پاکستان کا.
आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता जिसको हम सब जाते हैं, जमहूरियत की फरोग के लिए जाते हैं, सो उससे कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ना? उससे कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, फिर हमें उसी ठीक तरह है, जाना पड़ेगा जो ठीक है जी। मैं जी नासिर साहब बोलिए, जरा मुख्तसर से रखिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। एक मिनट, चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को ये दावत दी, FIA का कोई अफसर आप बताएं। नहीं, FIA तो देखे ना जी, FIA तो हुकूमत के अंडर आती है ना, FIA हो या नैब हो, वो तो हुकूमत के अंडर आती है ना, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। साहब से ये पूछे कि जुडिशियल कमीशन नहीं तो फिर बताएं, फिर किससे इंक्वायरी कराई जाए। एक मैं आप दोनों का मुद्दा समझ गया जी। फैसल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। लेकिन दमादम मस्त कलंदर होगा, फैसल वाडा कहते हैं जनाब, और कहते हैं हमारे जो हम जो एलिगेशंस कह लें या हम लोगों के जो सवालात हैं PTI वालों के, उनके जवाब दे दे मुस्लिम लीग नून। जवाब नहीं मिलता इनके, इंस्टेड ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और एक्स गवर्नर पंजाब सरवर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, चौधरी सरवर साहब, उनसे आप गुफ्तगू भी कर सकेंगे, उनसे लाइव कॉल्स भी आपके लेंगे, वो आपको जवाब भी देंगे और हम भी उनसे जरा दो हाथ कर लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद है जी, एक्स गवर्नर पंजाब, PTI से इनका ताल्लुक है, आप सवाल भी कर सकते हैं इनसे, लाइव कॉल भी आपकी ले रहा हूं जनाब। और सरवर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आजकल बड़े सारे ना उथों आंदे ने, तुहानू बाहरों फोन आंदे ने, बाहर दे लोग जिहड़े तुहाडे दोस्त यार ने ना, वो बड़े उदास होए होंदे ने तुहाडे कोलों, तो इंस्टेड के कमेंट के जनाब चौधरी साहब आ जाओ, जरा फेरा ला जाओ इत्थे आके, वो तो बड़े थके थके लगदे हो है, ड्रामा कर दें ताकि आज चौधरी साहब आके जरा गपशप ला जाए। जी देखें जी, सारी जिंदगी वहाँ गुजारी है 40 साल और वहाँ मतलब दोस्त बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ासकर पिछले जो हैं 2 हफ्ते मेरे लिए बड़े परेशानी वाले रहे हैं कि इमरान खान साहब मेरे छोटे भाई की तरह थे और मेरी कामयाबी में पॉलिटिक्स में जिस मुकाम पे मैं पहुंचा उनका इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इसी तरह हमारे लेजेंड थे स्कॉटलैंड के चौधरी तफैल हुसैन शीन साहब, वो भी वफात पा गए। तो इन हालात में जब मैं उनके जनाजों पे नहीं पहुंच सकता, मुश्किल वक़्त में ख़ानदान के साथ नहीं होता, तो ये वाकई मुझे चीज़ जो है वो डिप्रेस करती है, और इसीलिए फिर लोगों के फोन आते हैं कि आप लगता है कि थोड़े से एक हफ्ते की रेस्ट कर जाओ। वैसे भी जी मेरा जाना भी जरूरी है, फैमिलीज नूं कंसोल करना। हां नहीं, डेफिनेटली की लड़ाई झगड़ा की हो गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेड़े ने वो क्यों लड़ पे तुहाडे नाल? देखो गल ये है, ये पॉलिटिक्स विच ਜਦੋਂ इलेक्शन होंगे ना उसमें धड़ेबंदी होती है, तो ये नहीं हम कह सकते पार्टी में कि पॉलिटिक्स भी हम करें और धड़ेबंदी ना हो। तो इसलिए वो एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कुछ मेरे साथी हैं, तो इन हालात में कभी कभी बंदा कुछ बातें ऐसी भी कर जाता है जो मकसद नहीं होता। तो कोई हमारी ऐसी नहीं है, हमारा एहतराम का रिश्ता है मेरा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और इंशाअल्लाह हम तमाम जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में हम उन पे इकट्ठे हैं। अगर पार्टी के सीनियर रहनुमाएं ठीक है, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब की रिस्पेक्ट हम करते हैं, बिल्कुल करते रहेंगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब सियासतदान भी बड़े मंजे हुए हैं, और लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई छोटे भाई को उन्होंने एक हमने शो किया था, उनके छोटे भाई आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा था जनाब कि उन्होंने अपने छोटे भाई को, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने छोटे भाई को कहा था कि जनाब इमरान खान तो किसी सीन में ही नहीं होगा और मैं PTI को टेक ओवर कर लूंगा। तानू इसी तरह की गल कही सी? नहीं, मुझसे ऐसी कोई बात नहीं। तानू क्या किसी फिर? कुछ भी नहीं किया। एक कोई लीडर है साडा पार्टी का, वो इमरान खान है, और इमरान खान की मौजूदगी कोई सोच भी नहीं सकता। पार्टी का जिहड़ा वर्कर है वो इमरान खान दे नाल है, और इमरान खान ही। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक धड़ा है PTI दा, नहीं वो धड़ा देखिए मैं आपको बताऊं, वो धड़ा कुछ मुझे सपोर्ट कर सकता है, वो धड़ा शाह महमूद कुरैशी को सपोर्ट करता है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ हम जो है वो दोनों धड़े इमरान खान के साथ। अच्छा, धड़े जरूर है, धड़े तो होते, मैं कब कहता हूँ नहीं, धड़े जरूर है, लेकिन दोनों धड़े जो है वो इमरान खान के साथ। अच्छा चलो ये सही हो गया, क्लियर होगी गल जी। डू यू थिंक तानू जाना चाहिए जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने जमामा दे घर दे सामने लंदन विच एहतजाज किया, डू यू थिंक यू पीपल शुड आल्सो गो टू रायविंड
PTI should also go to Rawalpindi اور وہاں پہ جا کے احتجاج کریں. دیکھیں میں نے اپنی ساری زندگی اصولوں کی سیاست کی ہے. میں ٹٹ فار ٹیٹ پہ بلیو نہیں کرتا کہ وہ جمامہ کے گھر گئے ہیں اور ہم ریئیکشن میں رائیونڈ فیصلہ کر لیں کہ وہاں جانا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایشوز ہیں اس ملک میں. اس ملک کا سب سے بڑا ایشو جو ہے کرپشن ہے. اس ملک میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے. اس ملک میں ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج جو ہیں نہیں ہوتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ تمام ہمارے سینئر لیڈر جتنے بھی ہیں جب بھی ان کے خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ برطانیہ جاتے ہیں. اگر مجھے موقع ملے کہ میں اس ملک کا سربراہ ہوں جو کہ کبھی نہیں ہوں گا, کیوں؟ اس لیے کہ لیڈر ہمارا عمران خان ہے, لیکن میں عرض کروں تو میں تو پہلا کام یہ کروں کہ کوئی MNA, کوئی MPA, کوئی منسٹر, کوئی پرائم منسٹر, کوئی چیف منسٹر, کوئی گورنر اپنے علاج کے لیے باہر نہیں جا سکتا. اچھا, اگر یہ لوگ اپنے ہسپتالوں میں, غریبوں کو تو دوائی نہیں ملتی, ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے دوائی خرید رہے ہیں, ان کے سامنے بچے فوت ہو جاتے ہیں کہ وہ آپریشن نہیں کروا سکتے. آنکھیں لوگوں کی ضائع ہو گئی ہیں کہ وہ 10,000 روپیہ نہیں دے سکتے آنکھیں بنوانے کے لیے. ہیپاٹائٹس میں ہر روز ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. گندا پانی پینے سے 11 لاکھ لوگ اس موت کا شکار ہوئے. تو اگر یہ لوگ جو ہیں 68 ایئرز میں اپنے ملک میں ایسے ایک بھی ہسپتال نہیں بنا سکے یا 2 ہسپتال نہیں بنا سکے جن میں ان اشرافیہ کا علاج ہو سکے, تو پھر ان کو کیا اس ملک پہ حکومت کرنے کا حق حاصل؟ تو میری تو سجیشن یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ انہیں بین لگا دینا چاہیے کہ کوئی لیڈر جو ہے, خاص کر جو عہدیدار ہے حکومت کا یا MNA ہے, ایون اپوزیشن کا MP ہے, وہ علاج معالجے کے لیے باہر, ان کے لیے تو پھر بھی فیسلٹی ہے, اچھے ہسپتال ہیں, پیسے افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو لاکھوں نہیں کروڑوں عوام ایسے ہیں جو اپنے بچوں کا علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں اتنی غربت ہے, ملک کے بنیادی مسائل لوگوں کے حل نہیں ہوئے ہیں. بے روزگاری اس ملک میں عام ہے. لوگ جو ہیں بیچارے اپنا بل نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں بے شمار جو کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں نے ایگزام دینا ہے لیکن ان کی جو داخلے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر لوگ آدھار لے کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جب وہ نوکری کا وقت آتا ہے تو لاکھوں لوگ جو ہیں بچے در بدر پھر رہے ہیں, ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو جاب نہیں ملتی. اور پھر آپ اندازہ کر لیں کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں, ڈگری لے لیتے ہیں, تو ان کے والدین پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب بچے جو ہیں ان کا جو کسی سے ادھار لیا ہوا ہے وہ کام کر کے وہ بھی لوٹائیں اور یا کم از کم اپنا خرچہ جو ہے وہ تو برداشت کر لیں. تو وہ جب پھر بھی والدین پہ بوجھ ہوتے ہیں تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بچے. تو اس حالات میں اس ملک کا اربوں ڈالر, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے نا, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اس ملک سے اربوں ڈالر لوٹ کر ہمارے بیوروکریسی نے, ہمارے تمام اداروں کے لوگ, اس میں یہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جب میں کرپشن کی بات کرتا ہوں تو میں ایک فیملی, ایک خاندان کی بات نہیں کرتا. اس میں ہمارے, آپ نے ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر کی بات کی, ہمارے تو جو چھوٹے چھوٹے افسر ہیں وہ اربوں روپیہ جو ہے وہ جیب میں ڈال کے, ڈپٹی ڈائریکٹر CDA کا نہیں, ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے. کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں کروڑوں اربوں روپے کی ڈیلی کرپشن ہو رہی. تو اس کرپشن کو کون روکے گا جب تک ہم کو یہاں ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں لائیں گے. لیکن ہو نہیں رہا ہے سر, ہو نہیں رہا بالکل. ایسے یہ ساری باتیں اچھی لگتی لیکن ہو کچھ بھی نہیں رہا پریکٹیکلی. ایک کال لے لوں آپ, ریاض صاحب ہیں ملتان سے. جی ریاض صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے سر. میں مبشر صاحب آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بڑی مہربانی. اور میری آپ سے اجازت ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز کال اٹینڈ بھی کیا کریں. کوشش کرتا ہوں. انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جی کوشش میں بھی کرتا ہوں. ریکویسٹ یہ ہے جی کہ رمضان شوگر مل میں ڈائریکٹلی جاب کر کے آیا ہوں. ابھی ان کا پاور ہاؤس بن رہا تھا چنیوٹ میں. اچھا. وہاں ایک تو غریبوں کو اوور ٹائم کے پیسے نہیں ملتے, دوسرا بونس نہیں ملتا. اچھا. اور تیسری بات, ابھی ناصر بٹ صاحب لندن سے آپ کے ساتھ رابطے میں تھے. جی. تو انہوں نے عمران خان کے یعنی بچوں کی نانی کے گھر کے آگے جا کے احتجاج کیا ملک سے باہر. تو اس میں تو انسان تو پاکستان کی ہوئی نا سر. ٹھیک ہے, اگر یہ پاکستان میں کر لیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے,
दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है, इमरान खान तो वजीर आजम नहीं है, वो तो गरीबों की आवाज बन के निकले हैं। तीसरी बात, ये गवर्नर साहब आपके पास बैठे हैं, पाकिस्तान में एक SHO की इतनी पावर होती है ना पूछे, और एक गवर्नर मजबूर होकर अपना ओहदा छोड़ गया। सर मुझे इन चीजों का जवाब तो दें प्लीज। दे जी राणा साहब। जी बिल्कुल जी, देते जी, बिल्कुल देखिए, रियासत। हमारी बदकिस्मती इस ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ देखो, मैं आपको बताऊं कि स्टेटस को जो है इस कदर पावरफुल है कि अगर आप चेहरे तब्दील भी करते हैं, मुझे आप किसी सीट पे बैठा दें, मैं भी इस मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकता जब तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने अदारों में होल से रिफॉर्म्स ना करें। इस मुल्क में किसी को इंसाफ नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती। ठीक। कोई अदारा तो आप पाकिस्तान में स्टेटस एक को भी ऐसा नहीं ब्रेक कर है। सके, इसलिए आपने छोड़ दिया। इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि देखें, मैं आपसे अर्ज करता हूँ क्या वजह थी मेरे छोड़। कोई मुझे जाती इख्तलाफ में, आज भी मैं जातियात पे नहीं जाता, मेरी एक नेचर में नहीं। लेकिन असल बात यह है कि क्या हम लोगों को इस मुल्क में इंसाफ देने में कामयाब हो गए। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 60 कंट्रीज के लोग मेरे हलके में रहते थे। किसी दुनिया के मुल्क में इतनी नाइंसाफी और जुल्म गरीब और बेबस और मजबूर लोगों के पे नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मियाँ फैमिली के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली या बच्चों के साथ कभी मुलाकात, हेलो हाय होती है? नहीं, मेरे गवर्नरी के ओहदा छोड़ने के बाद कभी नहीं हुई। कभी नहीं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आता हूँ वापस, और आप कॉल कर सकेंगे, आप बात कर सकेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद है। कोई सवाल हो जरूर कीजिए, कोई सजेशन हो जरूर दीजिए, कोई गिला शिकवा हो वो भी कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद है। आप इनसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई मशवरा हो देना हो तो जरूर दीजिए, कोई गिला शिकवा हो जरूर कीजिए, और कोई सवाल इनसे करना हो तो जरूर कीजिएगा। और लाइव कॉल्स का वक्त थोड़ा सा कम रह गया, और जितनी जल्द हो सके आप जरा कीजिएगा। मुख्तसर सवाल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चौधरी साहब, लंदन रहे तुसी, स्कॉटलैंड रहे तुसी ते मतलब उत्थे तो बड़ा सिलसिला चलता रहता है, पैसे वायर हो जाते ने, पता ही नहीं चलता किधरों आ गए पैसे अकाउंट। क्रेडिट कार्ड अगे पिछे लोग मार के चले जाते हैं, वो ही नहीं पता चलता कोई। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ कोई ਉੱਥੇ खोलियां होंगी, कोई ऑफशोर कंपनियां शमनियां तो लाजमी खोलियां होंगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बरतानिया में अगर एक आम आदमी जुर्म करता है, ये भी कॉलर क्राइम है ना फाइनेंस का, तो उसको तो माफ़ी हो जाती है, उसको जुर्माना कर देते हैं, उसको वार्निंग दे देते हैं। लेकिन उस मुल्क में अगर कोई बड़ा आदमी और ख़ास कर सियासतदान, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, चाहे वो यूके पार्लियामेंट का मेंबर है, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। 30,000 पाउंड ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ। तो देखो ना, हिलिया पे 20,000। हाँ, 20,000 अच्छा, पाउंड। मैं आपको एक और मैं मैं आपको एक और बात बताता हूँ। वहां पर एक एक्सपेंसिव स्कैंडल चला था बरतानिया में जब मैं वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो सबसे पहला उन्होंने ये काम किया था, चूंकि मैं आई वॉज द फर्स्ट मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मीडिया में, हुकूमत में, बड़े अदारों में था कि बस इसके खिलाफ कुछ ढूंढे है ना, तो फिर सारी दुनिया में कहें कि जी मुसलमान ये होते हैं। कई दिन ये गार्डियन वाले, ये डेली टेलीग्राफ वाले ये ढूंढते रहे हैं, एक एक कौम के साथ गए हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे खिलाफ एक भी रुपए की किसी किस्म की चीज जो है मेरे खिलाफ नहीं ला सके। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि 50 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने कानून नहीं तोड़ा था, उन्होंने उसमें अलाउड था कि आप कर्टन ले सकते हैं, उसमें जो अपने आपके जो जब आप लंदन जाते हैं वहाँ रहते हैं तो उसका रेंट ले सकते हैं और चीज़ें ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने टेलीविज़न बड़े लिए थे, कर्टन लगवाई थी, अपने कारपेट लिए थे, तो उन पे अखलाकी दबाव इतना मीडिया ने डाला कि भी ये गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं इस मुल्क में रहने वाले, वो लगता तो है ना कि बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन उस मुल्क में भी गरीब लोग हैं जिनको
ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتے ہیں جو سوشل سیکورٹی میں ہیں. تو انہوں نے مورلی اتنا پریشر تھا کہ 50 سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ کو کوئٹ کرنا پڑا پالیٹکس. ٹھیک. کوئی قانون نہیں توڑا تھا. اور 5 ممبر آف پارلیمنٹ اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبر تھے جنہوں نے قانون توڑا تھا, اور ان کے خلاف اربوں ڈالر کا نہیں, ملینز پاؤنڈز کا نہیں, ٹینز آف تھاؤزنڈز پاؤنڈ کا تھا کہ انہوں نے گڑبڑ کرتی تھی. 5 کے 5. بٹ مورل پریشر اتنا زیادہ پہ گیا کہ نا جی وہ تو باقی نہیں, 50 تو چلے گا نا مورل پریشر میں, لیکن جن 5 نے قانون توڑا تھا 5 کے 5 چارج ہوئے ہیں, پراسیکیوٹ ہوئے ہیں, کنوکٹ ہوئے ہیں اور جیل میں گئے ہیں. اور ججز نے یہ کہا ہے کہ عام آدمی اس ملک میں اگر عام آدمی 10-15 ہزار کا فراڈ کرے تو اس کو وارننگ دیتے ہیں, اس لیے کہ اگر وہ آپ لے کے جائیں عدالت میں تو اتنا پیسہ زیادہ لگ جاتا ہے. تو انہوں نے 5 لوگوں کو جج نے کہا کہ تمہیں سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم ممبر آف پارلیمنٹ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے اس کو دیکھ کے لوگوں نے اپنا کردار بنانا ہے, دے شوڈ بی وائٹر دین وائٹ. تو زیرو ٹالرنس ہے. بچوں صاحب ایک کال لے لا. یاقوت پی بی اے, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں پہلے تو آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یاقوت, کہ پچھلی مرتبہ آپ میرے شو میں آپ نے کال کی تھی 2 دفعہ سر. 2 دفعہ, اچھا مجھے ایک یاد ہے. ایک دفعہ آپ نے کال کی تھی اور آپ نے ایک کوشچن کیا تھا, اور وہ اس کوشچن کا جواب آپ کو نبیل گبول صاحب نے نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو اس پہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بالکل. رانا سر, میں پہلے تو جو سر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آداب کہوں گی کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. ہر انسان کی رائے اس کے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ ہوتی ہے, ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. سر انہوں نے ابھی بات کی کہ اصول, میں اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. سر ترتیب کائنات کا پہلا اصول ہے, اور انسان کی عملی زندگی میں باضابط نظم و ترتیب اس وقت آتا ہے کہ وہ مستقل سیرت رکھتا ہے. سر ابھی آپ نے پچھلے دنوں 3-4 مہینے پہلے مانسیرا میں آپ نے دیکھا ایک پولیو کی ٹیم, ایک ورکر, 2 ورکر تھے جن کو مار دیا گیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتے سر کہ بلا نے کہا تھا کہ گلا نہ رتبے نہیں ملتے, جوگی ویس وٹنا اوکھا, لوکاں نو سمجھانا اوکھا. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو سر یہ جو مانسیرا کے اندر جو بچے مارے گئے, جو ورکر ٹیم جو ماری گئی, کیا ان کا پرسانِ حال کوئی نہیں کرے گا؟ کیا ہم ایڈس کے اوپر اتنا پیسہ لگائیں گے کہ جی کہ آپ جائیں فلانی جگہ پہ گھروں میں جائیں اور آپ ان کو پولیو کے قطرے پہنائیں؟ جب قدرت نے نظام رکھا ایک مرد اور عورت کو ماں باپ بنانے کا شرف بخشا, آپ مسجد کے لیے خود چل کے جاتے ہو. یہ جو حد حرامی ہے, یہ سستی ہے, یہ کاہلی ہے, یہ تو پہلے ہی ہماری قوم کا ایک حصہ بن چکا ہے. تو کیا یہ میں سروے صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے نظام کا مقصد نیکی میں تعاون ہے, کہ ہم نیکیاں نہیں کما سکتے, کہ ہم نے صرف باتیں کرنی ہے؟ کیا جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جان کا ضیاع جو ہے وہ تو ہر بچے کی جان, ہر بچے کی زندگی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ سیاست میں ان لوگوں کو آنا چاہیے جو لوگوں کے بچوں کو, لوگوں کے بیٹوں کو, لوگوں کی بیٹیوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح سمجھیں, اور ان کے دکھ تکلیف کو اپنا دکھ تکلیف سمجھیں, اور ان کے تکلیف میں ان کا جو ہے ان کی دکھ تکلیف میں حکومت کا کام ہے کہ وہ شامل ہو. تو اگر وہاں پر مانسرا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ جو لوگ پولیو کا کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ ان کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, کبھی اور بہانے سے بے گناہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں. I want to interrupt you over here. There's a reason for that. آپ نے گورنر تھے, آپ نے کہا جی میں سسٹم نہیں چینج کر سکا, اور I thought کہ I'm like helpless, I cannot do nothing about changing the system, so I stepped out. You just stepped down, آپ نے گورنری چھوڑ دی, آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. پی ٹی آئی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چینجز لا سکتی ہے پی ٹی آئی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے چودھری نثار صاحب جاتے ہیں ایک جہاز میں بیٹھ کے, جہانگیر ترین صاحب جاتے ہیں, ساتھ علیم خان صاحب جاتے ہیں ایک ہی طیارے میں بیٹھ کے, اور لندن جاتے, اور راستے میں جو ٹیمپو بنا ہوا تھا جانے سے پہلے پی ٹی آئی کا,
وہ تو اس طرح تھا کہ بالکل ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک ایک چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس حاضر سروس چیف جسٹس جب تک نہیں کمیشن کو ہیڈ کرے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا, اس وقت تک کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ کمیشن بنائے گا, وہ سب کچھ لے کے چلے گا تو پھر جناب ہم مانیں گے, ادروائز ہم نہیں مانیں گے. لیکن ابھی ہم نے فیصل واڈا کو بھی سنا, وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ اسی طرح ہوگا, اس کے علاوہ ہم اس سے شارٹر دین دیٹ نتھنگ از گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ کریں گے کیا؟ دیکھیں میں عرض کروں 24 کو جلسہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ تو چینج نہیں ہوا ہے. ہمارا سٹانس یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہیڈ بائی چیف جسٹس, اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ ہیلپ لینے کے لیے, کیونکہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کا عام آدمی کو ججز کے لیے بھی سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے انٹرنیشنل ایڈیٹرز جو ہیں, ایسی فرمز ہیں جیسے ڈیلائٹ ہے, پرائس واٹر ہاؤس ہے, ارنسٹ ینگ ہے, یہ اتنی 4-5 ریپیوٹڈ فرم ہیں, ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں. سپریم کورٹ کے جج کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کمپنیاں ہیں, ان کی انفارمیشن جتنی بھی ہے ہمیں لا کے دے, تو اس سے انویسٹیگیشن میں آسانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹانس میں کوئی تبدیلی ہے, لیکن یہ ابھی کوئی قطعاً کوئی فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیں میں یہ قطعاً کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم رائے بند دھرنا دیں گے یا ہم دھرنا دیں گے, تو اس کا لائے عمل ہم تو امید کرتے ہیں, کیونکہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. تو پھر ہم دوسرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیشہ سولو فلائٹ کرتے ہیں, تو ہم سولو فلائٹ نہیں کریں گے. یہ جو کرپشن کا ایشو ہے یہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا ایشو ہے. پاکستان کے لیکن وہ کوئی اس وقت ٹیمپو بڑھتا نظر نہیں آ رہا ہے. 20 کروڑ عوام اس ملک سے عوام باہر نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں عوام کو ابھی کال بھی نہیں کسی نے دی باہر نکلنے کی. ابھی تو ہم یوم تاسیس منا رہے ہیں 24 کو, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں اس سیلیبریشن میں انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے. اور دوسری بات جو میں آپ نے کے پی کے سے حوالے کی ہے کہ وہاں پر کون سی تبدیلی آئی, اس میں ایک میجر تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہاں پر ہم نے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا ہے. اچھا ایک میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کروں آپ سے, پروگرام کٹ جائے گا, وقت ختم ہو چکا ہے, اور وہ اس پہ میں کے پی کے پہ آپ سے الگ بیٹھ کے بات کر لوں گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ بڑا میں آپ کا احترام کرتا ہوں, اور آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ میں اس پہ ہی رہنا چاہتا ہوں. کے پی کے آپ نے کہا تھا کہ کے پی کے میں آپ نے کیا کیا, اس لیے میں نے نہیں پوچھا, میں نے پوچھا ہی نہیں, میں تو کے پی پی گالی کر لی کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا کے پی نہیں, میں کہ اگے کی کر رہے ہیں تسی لوگ. اینی ویز بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے چوہے صاحب. اینڈ جاتے جاتے 2-3 چیزیں پھر آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جناب منگل جو آنے والا منگل ہے, کل جو ہے, اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب جائیں گے, ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے, وہاں پہ جا کے اپنا ٹیسٹ کرائیں گے. ایک ٹیسٹ ان کا رہ گیا ہے, اس کو دوبارہ کرائیں گے, اس کو کروانا ہے, پہلے ہو چکے ہیں. یہ ایک نیا ٹیسٹ ہے جو کروانا تھا, جیسے پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا, اور اس ٹیسٹ پہ میسر ہے کہ اس کی رپورٹ کیا کہتی ہے, نیگیٹو آتی ہے, پازیٹیو آتی ہے, پھر اس پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ میاں صاحب نے کب واپس آنا ہے اور کب نہیں آنا. نمبر 1. نمبر 2, یہ وہی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جناب جہاں پہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے بھی وہیں سے علاج کروایا تھا, اور یہ تو ہوگی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چرچل ہوٹل کی بھی ایک خبر ہمارے پاس بڑی ایکسکلوسیو ہے, اور وہ بھی میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی بتائی تھی, اور وہ یہ ہے جناب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب, چودھری نثار صاحب اور سرتاج عزیز صاحب, یہ سب لوگ چرچل ہوٹل میں, جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب 9ویں فلور پہ رہ رہے ہیں, اسی ہوٹل میں کھانا کھایا گیا کل جو گزری ہے اس میں, اور اس کی کچھ تصاویر بھی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اور کچھ فوٹیج بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. وہاں پہ جناب کھانا کھایا گیا, اور وہ تقریباً 2.25 گھنٹے وہاں پہ کھانے پہ گپ شپ لگتی رہی, اور اس کے بعد چرچل ہوٹل سے نکل کے کوئی ملاقات کی کوئی وہاں پہ آواز نہیں آئی کہ جناب کوئی میاں محمد نواز شریف صاحب نے کوئی آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی. ایسی کوئی آواز نہیں آئی, ایسی کوئی گپ بھی سنی نہیں گئی, لیکن کھانا آرام سے کھایا گیا اور اس کو کافی انجوائے کیا گیا. اور اس کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ میڈیا کو اوائڈ کیا جائے, میڈیا کے سوالات کا جواب نہ دیا جائے. اب رہے گی بات جناب جاتے جاتے اسی ڈان کی جو پروگرام کے شروع میں آپ کو دکھایا تھا میں نے کہ آپ روتے پھر رہے ہیں, ہم روتے پھر رہے ہیں یہاں پہ جناب پاناما لیکس کو, پاناما پیپرز کو, لیکن یہاں پہ تو ایک سی ڈی اے میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھا ہے جو سب سے بڑا ڈان ہے. جاتے جاتے اس کو دیکھ لیجئے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ही खतरनाक हूँ मैं